شیطان نے آپ کے سامنے پتہ نہیں زندگی کو ایک جیل بنا دیا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کتنا گرو کرنا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا آپ نے کل کو 100 لوگوں کو جا کے بتانا ہے کہ میں نے فیس کیا تھا. آئی اسٹوڈ اپ. مجھے یہ مشکل آئی تھی لیکن اس میں زخمی بھی بڑا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ زخمی نہیں ہوا, اس نے مجھے بہت زخم لگائے, لیکن یہ زخم شہادت ہے اس بات کی کہ میں نے لڑائی کی, میں نے گیو اپ نہیں کیا, اور میں نے سیکھا, میں نے اپنی مشکلات کو فیس کیا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے مشکلات کو کیسے فیس کرنا ہے, تو سوچیں آپ کی کتنی ورتھ ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے دوسروں کو بلیم کرنا, کہ یہ تو کسی کی وجہ سے ہوا, اس کی وجہ سے ہوا, اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا, اگر وہ نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا, وہ نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یقین کریں میری زندگی کا جو بھی کرکس ہے, چھوٹا موٹا جو کرکس میں نے نکالا ہے, یہ کوئی رٹی رٹائی سپیچ نہیں میں آپ کو کہہ رہا, یہ دل سے بتا رہا ہوں. جو میرا کرکس ہے زندگی کا وہ یہی ہے کہ صحیح ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ جو بھی زندگی میں ہو رہا ہے, نمبر 1 وہ ویل پلانڈ ہے اللہ کی طرف سے, نمبر 2 اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے سوائے ہمارے. یہی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے. میں زندگی میں بہت ڈر کے اکثر زندگی گزاری. کبھی کسی کے کھو جانے کا ڈر, کبھی کسی چیز کے چلے جانے کا ڈر, کبھی جاب نہ ملنے کا ڈر, کبھی فائنینس چلے جانے کا ڈر, کبھی یہاں سے ڈر, کبھی وہاں سے ڈر, کبھی یہ ڈر کہ وہ کچھ نہ کر دے, کبھی یہ ڈر کہ یہ چیز ہاتھ سے نہ چلی جائے. ڈر ڈر ڈر. اور اس ڈر کی وجہ سے گروتھ رک گئی اور ہوا کچھ بھی نہیں. وہ ڈر کبھی بھی پورے نہیں ہوئے. وہ ڈر تھے لیکن ان کی وجہ سے گروتھ بہت کم ہو گئی. وہی مومنٹس جو میں انجوائے کر سکتا تھا وہ میں نے ڈر کے گزارے. تو ڈر والا بندہ کبھی بھی اوپر نہیں جاتا. جو ڈرتا ہے اپنے مشکلات سے, although I totally understand, ڈر لگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگا جب وہ سرپنٹ سامنے آیا, کوبرا, بہت بڑا سنیک جو ان کا سٹاف تھا وہ سنیک بن گیا, تو اللہ نے کہا موسیٰ کو ڈر لگا. تو ڈر نیچرل ہے لیکن ڈر کو فیس کرنا اسی کا نام کریج ہے. جو شخص ڈر کو فیس کرتا ہے, ڈر کا مقابلہ کرتا ہے, کھڑا ہوتا ہے اپنے فیئرز کے سامنے, سوچیں اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہلا سکتی. بڑے سے بڑے مشکل آ جائے گی وہ مسکرا رہا ہوگا. کوئی سخت سے سخت بات اسے کر جائے گا, اس کے چہرے پہ ایک اطمینان بخش مسکراہٹ ہوگی, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں. اس نے سیرت پڑھی ہوئی ہے, اس کو پتہ ہے کہ کوئی جتنی مرضی سازش کر لے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, اگر اللہ نے کچھ لکھا ہے تو لکھا ہے, اگر اللہ نے دینا ہے تو دینا ہے. وہ چٹان بن جاتا ہے, چٹان کی طرح مضبوط. اس کے اینیمیز جتنا مرضی اس کے خلاف سازش کر لیں, جو مرضی پلان آؤٹ کر لیں, وہ گرو پہ گرو کر رہا ہوتا ہے, آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے, دنیا حسد کر رہی ہوتی ہے, لیکن اللہ اسے عزت دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بری ہو چکا ہوتا ہے ان چیزوں سے, وہ ڈروں سے نکل چکا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ڈر ایک اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. ڈر سے نکلیں, اپنے ڈر کا مقابلہ کرنا سیکھیں. یہ کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, بڑا ہی زبردست کلپ ہے, ایک مووی سے میں نے لیا. اس کو پلے میرا خیال وہاں سے کرنا, اوکے, اٹ ہیز گاٹ پلیڈ. یو کین سی کہ یہ لوگ کتنی پریکٹس کرتے ہیں. ہے تو یہ مووی کا سین, بٹ ایکچولی دس از واٹ ہیپنس, کہ لوگ اپنے ڈروں کو فیس کرتے ہیں, اور جس کا جو ڈر ہوتا ہے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے جا کے, تاکہ اس کا وہ ڈر ختم ہو جائے, اس کی زندگی میں وہ چیز ریلیکسڈ ہو جائے. تو دین اگین ہی از ٹرائنگ ٹو ایلیمینیٹ ہز فیئرس. آلدو فیئرس کبھی بھی مکمل طور پہ ایلیمینیٹ نہیں ہوں گے, لیکن آپ میں سکت ضرور آ جائے گی کھڑے ہونے کی, مقابلہ کرنے کی. میں نوجوانوں کو اکثر کہتا ہوں, آپ لوگ ڈرتے ہیں, چھوٹی سی بات ہے, آپ فلانے سبجیکٹ سے ڈرتے ہیں, کیمسٹری بہت مشکل ہے اے لیول کی, اوکے, یہ فلانا سبجیکٹ بہت مشکل ہے, یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ میں آئنسٹائن والی کیپیبلٹی ہے. اس کا جو دماغ تھا وہ سیم آپ کا دماغ ہے, اس کے پاس 24 گھنٹے تھے, آپ کے پاس 24 گھنٹے. آپ کیمسٹری سے ڈر رہے ہیں, آپ فلانے سبجیکٹ سے ڈر رہے ہیں, فلانی ڈگری سے ڈر رہے ہیں, آپ ایک جاب سے ڈر رہے ہیں, ایک انسان سے ڈر رہے ہیں.
आप में अल्लाह का डर नहीं है, आपको ये नहीं पता कि अल्लाह के हाथ में सक्सेस है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो डर जो है वो इंसान को खा जाता है अंदर से। और याद रखें कि एटीट्यूड वही है जो मुसलमान वाला एटीट्यूड होता है। और मुसलमान वाला एटीट्यूड क्या है? मुसलमान काश नहीं कहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश, इफ द वर्ड इज फ्रॉम सेटन। मुसलमान काश नहीं कहता, बाकी लोग कहते होंगे। वो ये नहीं कहता काश ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। वो खुद अपनी डेस्टिनी लिखता है, खुद तकदीर लिखता है अपनी। इलामा इकबाल ने कितना समझाया अपनी शायरी में हमें कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एग्जैक्टली ये है सिचुएशन। तो मुसलमान वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करें, अपने आप को पहचाने। आप किसकी वर्शिप करते हैं? जिस दिन आपको पता लग गया आप तो उड़ते फिरेंगे, आपके तो मसले जो है वो धूल बन के उड़ जाएंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगे। अल्लाह के सामने भी कोई मसला है? ये जैसे एक छोटा सा बच्चा किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के पास जाके कहे कि अंकल मुझे टॉफ़ी ले दें, टॉफ़ी ले दें, तो टॉफ़ी उसके लिए कोई मसला है? बिजनेसमैन के लिए। तो अल्लाह के लिए आपका कोई भी बड़े से बड़ा मसला मुश्किल है? कोई आपको वो फराहम करना कोई मुश्किल है? तो स्ट्रेंथ अल्लाह से पकड़ें, अपने एटीट्यूड को ठीक करें। ये एटीट्यूड ना रखें कि काश ऐसा होता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। मुसलमान काश नहीं कहता। सो एटीट्यूड इज एवरीथिंग इन लाइफ। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर डेस्टिनी। आज से ही बकअप करना शुरू कर दें, अपने आप को थपकी देना शुरू कर दें कि यू आर डूइंग गुड इन लाइफ। दिया करें, अपने आप को शाबाशी दिया करें। ऐसे दिन आएंगे आपकी ज़िंदगी में जब आपका उठने का दिल नहीं करेगा। आपको लिटरली यहाँ से पकड़ के, अपने आप को यहाँ से पकड़ के यूँ उठाना पड़ेगा। उठो, गेट अप, और निकालो उसको जो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है। कोई मदद के लिए नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। बी अ लोन वुल्फ, ऑल्दो एक्सपेक्ट गुड बट डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू होल्ड योर हैंड्स। आप हैं और अल्लाह है, बस जिंदगी यही मुख्तसरन है। बाकी माँ बाप बहुत सिंसेयर हैं बेशक, लेकिन कभी कभी इंसान अकेला लड़ता है, उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। तो अकेला लड़ना सीखें, अपने एटीट्यूड को चेंज करें, अपने आप को पहचानो, चट्टान बन जाओ। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड सेट, योर एटीट्यूड। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर डेस्टिनी।